مقدمہ، اور اس میں کئی مقصد واجب الاظہار ہیں جو ذیل میں تحریر کیے جاتے ہیں۔ اول، ہر ایک صاحب کی خدمت میں جو اعتقاد اور مذہب میں ہم سے مخالف ہیں، بصد ادب اور غربت عرض کی جاتی ہے۔ جو اس کتاب کی تصنیف سے ہمارا ہرگز یہ مطلب اور مدعا نہیں جو کسی دل کو رنجیدہ کیا جائے یا کسی نوع کا بے اصل جھگڑا اٹھایا جائے، بلکہ محض حق اور راستی کا ظاہر کرنا مراد دلی اور تمنائے قلبی ہے، اور ہم کو ہرگز منظور نہ تھا کہ اس کتاب میں کسی اپنے مخالف کے خیالات اور اندیات کا ذکر زبان پر لاتے، بلکہ اپنے کام سے کام تھا اور مطلب سے مطلب۔ مگر کیا کیجئے کہ کامل تحقیقات اور باستیفا بیان کرنا جمیع اصول حق کا اور ادلہ کاملہ کا اسی پر موقوف ہے کہ ان سب ارباب مذاہب کا جو برخلاف اصول حقہ کے رائے اور خیال رکھتے ہیں غلطی پر ہونا دکھلایا جائے۔ پس اس جہت سے ان کا ذکر کرنا اور ان کے شکوک کو رفع دفع کرنا ضروری اور واجب ہوا، اور خود ظاہر ہے کہ کوئی ثبوت بغیر رفع کرنے عذرات فریق ثانی کے کما حقہ اپنی صداقت کو نہیں پہنچتا۔ مثلاً جب ہم اس بات وجود صانع عالم کی بحث لکھیں تو تکمیل اس بحث کی اس بات پر موقوف ہوگی جو دہریے یعنی منکرین وجود خالق کائنات کے ظنون فاسدہ کو دور کیا جائے، اور جب ہم حضرت باری کے خالق الارواح والاجسام ہونے پر دلائل قائم کریں تو ہم پر انصافاً لازم ہے جو آریہ سماج والوں کے اوہام اور وسواس کو بھی جو خدا تعالیٰ کے خالق ہونے سے منکر ہیں مٹاویں۔ آریہ سماج پہ حاشیہ ہے۔ حاشیہ: یہ ایک نیا فرقہ ہے جو ہندوؤں میں پیدا ہوا ہے، جو اپنی مذہبی مجلس کو آریہ سماج سے موسوم کرتے ہیں۔ ان دنوں میں سرپرست بلکہ بانی مبانی اس فرقے کے ایک پنڈت صاحب ہیں کہ جن کا نام دیانند ہے، اور ہم اس وجہ سے اس فرقے کو نیا فرقہ کہتے ہیں کہ وہ عام اصول کہ جن کا یہ فرقہ پابند ہے، اور وہ تمام خیالات اور تعویلات کہ وید کی نسبت اس فرقے نے پیدا کیے ہیں، وہ بحیثیت مجموعی کسی قدیم ہندو مذہب میں نہیں پائی جاتی، اور نہ کسی وید بھاش اور نہ کسی شاستر میں یکجائی طور پر ان کا پتہ ملتا ہے، بلکہ من جملہ ان ذخیرہ متفرق خیالات کے کچھ تو پنڈت دیانند صاحب کے اپنے ہی دل کے بخارات ہیں، اور کچھ ایسے بیجا تصرفات ہیں کہ کسی جگہ سے سر اور کسی جگہ سے ٹانگ لی گئی۔ غرض اسی قسم کی کارسازیوں سے اس فرقے کا قالب تیار کیا گیا، اور پہلا اصول اس فرقے کا یہی ہے جو پرمیشر روحوں اور اجسام کا خالق نہیں، بلکہ یہ سب چیزیں پرمیشر کی طرح قدیم اور انادی اور اپنے وجود کی آپ ہی پرمیشر ہیں، اور پرمیشر ان کے نزدیک ایک ایسا شخص ہے جو اپنی بہادری سے یا اتفاق سے سلطنت کو پہنچ گیا ہے اور اپنے جیسی چیزوں پر حکومت کرتا ہے، اور انہی کے سہارے اور آسرے سے اس کی پرمیشری بنی ہوئی ہے، ورنہ اگر وہ چیزیں نہ ہوتیں تو پھر خیر نہ تھی، اور وہ سب چیزیں یعنی ارواح اور اجزائے صغار اجسام کی اپنے وجود اور بقا میں بالکل پرمیشر سے بے تعلق ہیں، یہاں تک کہ اگر پرمیشر کا مرنا بھی فرض کیا جائے تو ان کا کچھ بھی حرج نہیں۔ نعوذ باللہ من ہذہ الہفوات۔ حاشیہ ختم۔
حاضر ہی، اور جب ہم ضرورت الہام کی دلائل تحریر کریں تو ہم پر ان شبہات کا ازالہ کرنا بھی واجب ہوگا جو برہمو سماج والوں کے دلوں میں متمکن ہو رہے ہیں۔ علاوہ اس کے یہ بات بھی نہایت پختہ تجربے سے ثابت ہے کہ اس زمانے کے مخالفین اسلام کی یہ عادت ہو رہی ہے کہ جب تک اپنے اصول مسلمہ کو باطل اور خلاف حق نہیں دیکھتے اور اپنے مذہب کے فساد پر مطلع نہیں ہوتے، تب تک راستی اور صداقت دین اسلام کی کچھ بھی پرواہ نہیں رکھتے، اور گو آفتاب صداقت دین الہی کا کیسا ہی ان کو چمکتا نظر آوے، تب بھی اس آفتاب سے دوسری طرف منہ پھیر لیتے ہیں۔ پر جب کہ یہ حال ہے تو ایسی صورت میں دوسرے مذاہب کا ذکر کرنا نہ صرف جائز بلکہ دیانت اور امانت اور پوری ہمدردی کا یہی مقتضا ہے جو ضرور ذکر کیا جائے، اور ان کے اوہام کے مٹانے اور ان کے عقائد کے بطلان ظاہر کرنے میں کسی طرح کی فروگزاشت اور کسی طور کا اخفاء نہ رکھا جائے، بالخصوص جب کہ وہ لوگ ہماری دانست میں صراط مستقیم سے دور اور مہجور ہیں، اور ہم اپنے سچے دل سے ان کو خطا پر سمجھتے ہیں اور ان کے اصول کو حق کے برخلاف جانتے، اور ان کا انہی عقائد پر اس عالم فانی سے کوچ کرنا موجب عذاب عظیم یقین رکھتے ہیں، تو پھر اس صورت میں اگر ہم ان کی اصلاح سے عمدن چشم پوشی کریں اور ان کا گمراہ ہونا اور دوسرے لوگوں کو گمراہی میں ڈالنا دیدہ و دانستہ روا رکھیں، تو پھر ہمارا کیا ایمان اور کیا دین ہوگا، اور ہم اپنے خدا کو کیا جواب دیویں گے؟ اور اگرچہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض دنیا پرست آدمی کہ جن کو خدا اور خدا کے سچے دین کی کچھ بھی پرواہ نہیں، ان کو اپنے مذہب کی خرابیاں یا اسلام کی خوبیاں سن کر بڑا رنج دل میں گزرے گا اور منہ بگاڑیں گے اور کچھ کا کچھ بولیں گے، مگر ہم امید رکھتے ہیں کہ ایسے طالب صادق بھی کئی نکلیں گے جو اس کتاب کے پڑھنے سے صراط مستقیم کو پا کر جناب الہی میں سجدات شکر کے ادا کریں گے، اور خدا نے جو ہم کو سجھایا ہے وہ ان کو بھی سجھاوے گا، اور جو کچھ ہم پر ظاہر کیا ہے وہ ان پر بھی ظاہر کر دے گا، اور حقیقت میں یہ کتاب انہی کے لیے تصنیف ہوئی ہے، اور یہ سارا بوجھ ہم نے انہی کی خاطر اٹھایا ہے۔ وہی ہمارے حقیقی مخاطب ہیں، اور ان کی خیر خواہی اور ہمدردی ہمارے دل میں اس قدر بھری ہوئی ہے کہ نہ زبان کو طاقت ہے کہ بیان کرے اور نہ قلم کو قوت ہے کہ تحریر میں لاوے۔ بدل درده که دارم از برای طالبان حق نمی گردد بیان آن درد از تقریر کوتاهم دل و جانم چنان مستغرق اندر فکر او شان است که نه از دل خبر دارم نه از جان خود آگاهم بدین شادم که غم از بحر مخلوق خدا دارم از این در لذتم که از درد می خیزد ز دل آهم مرا مقصود و مطلوب و تمنا خدمت خلق است همین کارم همین بارم همین رسمم همین راهم نه من از خود نهم در کوچه پند و نصیحت ها که همدردی برد آنجا به جبر و زور و اکراهم غم خلق خدا صرف از زبان خوردن چه کار است این گرش صد جام بپاریزم هنوزش عذر میخواهم چو شام پرغبار و تیر حال عالم بینم خدا بر وی فرود آرد دعاهای سحرگاهم۔ سو اب سب ارباب صدق و صفا کی خدمت میں التماس ہے جو مجھ خاکسار کو ایک حقیقی خیر خواہ
اور دلی ہمدرد تصور فرما کر میری اس کتاب کو توجہ کامل سے مطالعہ فرماویں، اور جیسا کہ انسان اپنے دوست کی بات میں بہت غور کرتا ہے اور جہاں تک ممکن ہو اس کی نصائح مشفقانہ کو بدظنی کی نظر سے نہیں دیکھتا، اور اگر حقیقت میں وہ نصائح اس کے حق میں بہتر اور مفید ہوں تو اپنی ضد چھوڑ کر ان کو قبول کر لیتا ہے، بلکہ اس دوست کا ممنون اور مشکور ہوتا ہے جو قلبی محبت اور صداقت سے اس کا ناصح بنا، اور جن باتوں میں اس کی خیر اور بھلائی تھی ان سے اس کو اطلاع دے دی۔ اس طرح میں بھی ہر یک قوم کے بزرگوں اور ارباب علم اور فضل سے متوقع ہوں کہ جو میں نے براہین اور دلائل حقیت دین اسلام کے بارے میں لکھی ہیں، یا جن جن وجوہات سے میں نے کلام الہی ہونا فرقان مجید کا اور افضل اور اعلیٰ ہونا اس کا دوسری کتب الہامیہ سے ثابت کیا ہے، اگر ان ثبوتوں کو کامل اور لاجواب پاویں تو انصاف اور خدا ترسی سے قبول فرماویں، اور یوں ہی لاپرواہی اور بدظنی سے منہ نہ پھیر لیں۔ حاشیہ: اگر کوئی مخالفین اسلام میں سے یہ اعتراض کرے کہ قرآن شریف کو سب الہامی کتابوں سے افضل اور اعلیٰ قرار دینے میں یہ لازم آتا ہے کہ دوسری الہامی کتابیں ادنا درجے کی ہوں، حالانکہ وہ سب ایک خدا کی کلام ہے، اس میں ادنا اور اعلیٰ کیوں کر تجویز ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک با اعتبار نفس الہام کے سب کتابیں مساوی ہیں، مگر با اعتبار زیادت بیان امور مکملات دین کے بعض کو بعض پر فضیلت ہے۔ بس اسی جہت سے قرآن شریف کو سب کتابوں پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ جس قدر قرآن شریف میں امور تکمیل دین کے جیسے مسائل توحید اور ممانعت انواع و اقسام شرک اور معالجات امراض روحانی اور دلائل ابطال مذاہب باطلہ اور براہین اثبات عقائد حقہ وغیرہ بکمال شد و مت بیان فرمائے گئے ہیں، وہ دوسری کتابوں میں درج نہیں، جیسا کہ ہم ثبوت اس دعویٰ کا فصل اول اس کتاب میں بتفصیل تمام ذکر کریں گے۔ اور اگر یہ شبہ پیدا ہو کہ خدائے تعالیٰ نے حقائق اور معارف دینی کو اپنی ساری کتابوں میں برابر کیوں درج نہ فرمایا، اور قرآن شریف کو سب سے زیادہ جامع کمالات کیوں رکھا، تو ایسا شبہ بھی صرف اس شخص کے دل میں گزرے گا کہ جو وحی کی حقیقت کو نہیں جانتا اور اس بات پر اطلاع نہیں رکھتا کہ کن تحریکات سے اور کس طرح پر وحی نازل ہوتی ہے۔ سو ایسے شخص پر واضح رہے کہ اصل حقیقت وحی کی یہ ہے جو نزول وحی کا بغیر کسی موجب کے جو مستدعی نزول وحی ہو ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ ضرورت کے پیش آ جانے کے بعد ہوتا ہے، اور جیسی جیسی ضرورتیں پیش آتی ہیں بمطابق ان کے وحی بھی نازل ہوتی ہے، کیونکہ وحی کے باب میں یہی عادت اللہ جاری ہے کہ جب تک باعث محرک وحی پیدا نہ ہو لے تب تک وحی نازل نہیں ہوتی، اور خود ظاہر بھی ہے جو بغیر موجودگی کسی باعث کے جو تحریک وحی کی کرتا ہو، یوں ہی بلا موجب وحی کا نازل ہو جانا ایک بے فائدہ کام ہے، جو خداوند تعالیٰ کی طرف جو حکیم مطلق ہے اور ہر یک کام برعایت حکمت اور مصلحت اور مقتضائے وقت کے کرتا ہے منسوب نہیں ہو سکتا۔ بس سمجھنا چاہیے کہ جو قرآن شریف میں تعلیم حقانی کامل اور مفصل طور پر بیان کی گئی اور دوسری کتابوں میں بیان نہ ہوئی، یا جو امور تکمیل دین کے اس میں لکھے گئے اور دوسری کتابوں میں نہ لکھے گئے، تو اس کا یہی باعث ہے کہ پہلی کتابوں کو وہ تمام وجوہ محرک وحی کے پیش نہ آئے اور قرآن شریف کو پیش آ گئے، اور خود ظاہر ہو جانا ان تمام وجوہ محرکہ وحی کا کسی پہلے عہد میں قبل عہد قرآن شریف کے ایک امر محال تھا۔ چنانچہ اس بات کا ثبوت بھی فصل اول میں بدلائل کاملہ دیا جائے گا
حاشیہ ختم. خاکساریم و سخن از ره غربت گوییم، یعلم الله به کس نیست غبار ما را. ما نه بیهوده پی این سر و کار برویم، جلوه حسن کشد جانب یار ما را. صاحبو، انسان کی دانشمندی اور زیرکی سب اسی میں ہے کہ وہ ان اصولوں اور اعتقادوں کو جو بعد مرنے کے موجب سعادت ابدی یا شقاوت ابدی کا ٹھہریں گے، اسی زندگی میں خوب معلوم کر کے حق پر قائم اور باطل سے گریزاں ہو، اور اپنے ان نازک عقائد کی بنا کہ جن کو مدار نجات کا جانتا ہے اور آخری خوشحالی کا باعث تصور کرتا ہے، ثبوت کامل اور مستحکم پر رکھے، اور ایسی باتوں پر جو چھٹپن میں کسی پالنے والی ماما نے سکھائی تھیں مغرور اور فریفتہ نہ رہے، کیونکہ صرف ان اوہام اور خیالات پر بھروسہ کر کے بیٹھے رہنا کہ جن کی حقیقت کی اپنے ہاتھ میں ایک بھی دلیل نہیں، حقیقت میں اپنے نفس کو آپ دھوکہ دینا ہے۔ ہر یک عاقل جانتا اور سمجھتا ہے کہ ایسی کتابیں یا ایسے اصول کتابوں کے کہ جن کو مختلف قوموں نے خدا کی رضامندی اور اپنی رستگاری کا وسیلہ سمجھ رکھا ہے، اور جن کے نہ ماننے سے ایک قوم دوسری قوم کو دوزخ کی طرف بھیج رہی ہے، علاوہ شہادت الہامیہ کے دلائل عقلیہ سے بھی ثابت کرنا اشد ضروری ہے، کیونکہ اگرچہ شہادت الہامی بڑی معتبر خبر ہے اور استکمال مراتب یقین کا اسی پر موقوف ہے، لیکن اگر کوئی کتاب مدعی الہام کی کسی ایسے امر کی تعلیم کرے کہ جس کے امتناع پر کھلا کھلی دلائل عقلیہ قائم ہوتی ہیں، تو وہ امر ہرگز درست نہیں ٹھہر سکتا، بلکہ وہ کتاب ہی باطل یا محرف یا مبدل المعنی کہلائے گی، کہ جس میں کوئی ایسا خلاف عقل امر لکھا گیا۔ پس جبکہ تصفیہ ہر یک امر کے جائز یا ممتنع ہونے کا عقل ہی کے حکم پر موقوف ہے، اور ممکن اور محال کی شناخت کرنے کے لیے عقل ہی معیار ہے، تو اس سے لازم آیا کہ حقیقت اصول نجات کی بھی عقل ہی سے ثابت کی جائے، کیونکہ اگر اصول مذاہب مختلفہ کے دلائل عقلیہ سے ثابت نہ ہوں بلکہ ان کا باطل اور ممتنع اور محال ہونا ثابت ہو، تو پھر ہمیں کیوں کر معلوم ہو کہ زید کے اصول سچے اور بکر کے جھوٹے ہیں، یا ہندوؤں کی پستک غلط اور بنی اسرائیل کی کتابیں صحیح ہیں، اور نیز اگر حق اور باطل میں عقلاً کچھ فرق قائم نہ ہو، تو پھر اس حالت میں کیوں کر ایک طالب حق کا جھوٹ اور سچ میں تمیز کر کے جھوٹ کو چھوڑے اور سچ کو اختیار کرے، اور کیوں کر ایسے اصولوں کے نہ ماننے سے کوئی شخص خداوند تعالیٰ کے حضور میں ملزم ٹھہرے۔ حاشیہ: غیر معقول اصول کے جن کے امتناع پر عقل دلائل بینہ پیش کرتی ہے ہرگز سچے نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر وہ سچے ہوں تو پھر ہر یک امر میں دلائل قطعیہ عقلیہ کا اعتبار اٹھ جائے گا۔ جب وہی اصول جو مدار نجات کا سمجھے گئے تھے سچے نہ ہوئے، تو پھر بھی ضرور ایسے لوگ جو ان پر بھروسہ کیے بیٹھے تھے بغیر نجات کے رہ جائیں گے، اور مستوجب عذاب ابدی اور عقوبت دائمی کے ٹھہریں گے، کیونکہ ان کے اپنے گھر کے اصول تو جھوٹے نکلے، اور سچے اصولوں کو جو عقل کے مطابق تھے انہوں نے پہلے ہی قبول نہ کیا۔ اور یہ بات اسی دنیا میں ظاہر ہے کہ جو شخص کسی امر ممتنع اور محال یا دروغ اور باطل کو اپنا اعتقاد ٹھہراتا ہے اور مدلل اور ثابت شدہ باتوں کو قبول نہیں کرتا، اس کو کیسی کیسی ندامتیں اٹھانی پڑتی ہیں، اور کیا کچھ اہل تحقیق کے منہ سے سننا پڑتا ہے، بلکہ اپنا ہی نفس اس کا ہر وقت اس کو ملزم قرار دیتا ہے
اور بسا اوقات گھبرا کر آپ ہی اپنے دل سے خطاب کرتا ہے، جو یہ کیا واہیات اعتقاد ہے جو میں نے اختیار کر رکھا ہے۔ بس یہ بھی ایک عذاب روحانی ہے جو اسی جہان میں اس پر نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حاشیہ ختم۔ حقیقت اپنی نجات کے لیے ایسے عقائد کے محتاج ہیں کہ جن کا حق ہونا دلائل عقلیہ سے ثابت ہو، تو پھر یہ سوال ہوگا کہ وہ عقائد حقہ کیوں کر ہمیں معلوم ہو، اور کس یقینی اور کامل اور آسان ذریعے سے ہم ان تمام عقائد کو ان کی دلائل کے بآسانی دریافت کر لیں اور حق الیقین کے مرتبے تک پہنچ جائیں۔ بس اس کے جواب میں عرض کیا جاتا ہے کہ وہ یقینی اور کامل اور آسان ذریعہ کہ جس سے بغیر تکلیف اور مشقت مزاحمت شکوک اور شبہات اور خطا اور سہو کے اصول صحیحہ ان کی دلائل عقلیہ کے معلوم ہو جائیں اور یقین کامل سے معلوم ہوں، وہ قرآن شریف ہے، اور بجوز اس کے دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں اور نہ کوئی ایسا دوسرا ذریعہ ہے کہ جس سے یہ مقصد اعظم ہمارا پورا ہو سکے۔ یہ قول ہمارا جو یقینی اور کامل اور آسان ذریعہ شناخت عقائد حقہ کا بجز قرآن شریف کے اور کوئی نہیں، اپنے موقع پر بدلائل کاملہ ثابت کیا گیا ہے، اور جو لوگ دوسری کتابوں کے پابند ہیں ان کے اصولوں کا غلط اور باطل اور نادرست ہونا بکمال تحقیق دکھلایا گیا ہے، مگر شاید اس جگہ برہمو سماج والے جو کسی کتاب الہامی کے پابند نہیں اور اصول حقہ کے جاننے میں صرف اپنی ہی عقل کو کافی سمجھتے ہیں، اس وہم کو دل میں جگہ دیں کہ کیا مجرد عقل انسان معرفت اصول حقہ کے لیے یقینی اور کامل اور آسان ذریعہ نہیں؟ سو اگرچہ یہ وہم ان کا الہام کے بحث میں جو انشاءاللہ عنقریب بتفصیل تمام اسی کتاب میں درج ہوگی جیسا کہ چاہیے دور کیا جائے گا، مگر اس مقام میں بھی وہم مذکور کا کلا و کما کرنا ضروری ہے۔ سو واضح ہو کہ اگرچہ یہ سچ بات ہے کہ عقل بھی خدا نے انسان کو ایک چراغ عطا کیا ہے کہ جس کی روشنی اس کو حق اور راستے کی طرف کھینچتی ہے اور کئی طرح کے شکوک اور شبہات سے بچاتی ہے اور انواع و اقسام کے بے بنیاد خیالوں اور بے جا وساوس کو دور کرتی ہے، نہایت مفید ہے، بہت ضروری ہے، بڑی نعمت ہے، مگر پھر بھی باوجود ان سب باتوں اور ان تمام صفتوں کے اس میں یہ نقصان ہے کہ صرف وہی اکیلی معرفت حقائق اشیاء میں مرتبہ یقین کامل تک نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ مرتبہ یقین کامل کا یہ ہے کہ جیسا کہ حقائق اشیاء کے واقع میں موجود ہیں، انسان کو بھی ان پر ایسا ہی یقین آ جائے کہ ہاں حقیقت میں موجود ہیں، مگر مجرد عقل انسان کو اس اعلیٰ درجے کا مالک نہیں بنا سکتی، کیونکہ غایت درجہ حکم عقل کا یہ ہے کہ وہ کسی شے کے موجود ہونے کی ضرورت کو ثابت کرے، جیسا کسی چیز کی نسبت یہ حکم دے کہ اس چیز کا ہونا ضروری ہے یا یہ چیز ہونی چاہیے، مگر ایسا حکم ہرگز نہیں دے سکتی کہ واقعہ میں یہ چیز ہے بھی، اور یہ پایہ یقین کامل کا کہ علم انسان کا کسی امر کی نسبت ہونا چاہیے کہ مرتبے سے ترقی کر کے ہے کہ مرتبے تک پہنچ جائے، تب حاصل ہوتا ہے کہ جب عقل کے ساتھ کوئی دوسرا ایسا رفیق مل جاتا ہے کہ جو اس کی قیاسی وجوہات کو تصدیق کر کے واقعات مشہودہ کا لباس پہناتا ہے، یعنی جس امر کی نسبت عقل کہتی ہے کہ ہونا چاہیے، وہ رفیق اس امر کی نسبت یہ خبر دے دیتا ہے کہ واقعہ میں وہ امر موجود بھی ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں، عقل صرف ضرورت شے کو ثابت کرتی ہے، خود شے کو ثابت نہیں کر سکتی، اور ظاہر ہے کہ کسی شے کی ضرورت کا ثابت ہونا دیگر ہے اور خود اس شے کا ثابت ہو جانا
امر دیگر۔ بہرحال عقل کے لیے ایک رفیق کی حاجت ہوئی کہ تا وہ رفیق عقل کے اس قیاسی اور ناقص قول کا کہ جو ہونا چاہیے کہ لفظ سے بولا جاتا ہے، مشہودی اور کامل قول سے جو ہے کہ لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، جبر نقصان کرے، اور واقعات سے جیسا کہ وہ نفس الامر میں واقعہ ہیں دیگر ہے، اور خود اس شے کا ثابت ہو جانا امر دیگر۔ بہرحال عقل کے لیے ایک رفیق کی حاجت ہوئی کہ تا وہ رفیق عقل کے اس قیاسی اور ناقص قول کا کہ جو ہونا چاہیے کہ لفظ سے بولا جاتا ہے، مشہودی اور کامل قول سے جو ہے کہ لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، جبر نقصان کرے، اور واقعات سے جیسا کہ وہ نفس الامر میں واقعہ ہیں آگاہی بخشے۔ سو خدا نے جو بڑا ہی رحیم اور کریم ہے اور انسان کو مراتب قصوہ یقین تک پہنچانا چاہتا ہے، اس حاجت کو پوری کیا ہے اور عقل کے لیے کئی رفیق مقرر کر کے راستہ یقین کامل کا اس پر کھول دیا ہے، تا نفس انسان کا کہ جس کی ساری سعادت اور نجات یقین کامل پر موقوف ہے، اپنی سعادت مطلوبہ سے محروم نہ رہے، اور ہونا چاہیے کہ نازک اور پرخطر پل سے کہ عقل نے شکوک اور شبہات کے دریا پر باندھا ہے، بہت جلد آگے عبور کر کے ہے کہ قصر عالی جو دارالامن والاطمینان ہے داخل ہو جائے، اور وہ رفیق عقل کہ جو اس کے یار و مددگار ہیں ہر مقام اور موقع میں الگ الگ ہیں، لیکن از روئے حصر عقلی کے 3 سے زیادہ نہیں، اور ان تینوں کی تفصیل اس طرح پر ہے کہ اگر حکم عقل کا دنیا کے محسوسات اور مشہودات سے متعلق ہو جو ہر روز دیکھے جاتے یا سنے جاتے یا سونگھے جاتے یا ٹٹولے جاتے ہیں، تو اس وقت رفیق اس کا جو اس کے حکم کو یقین کامل تک پہنچاوے مشاہدہ صحیحہ ہے کہ جس کا نام تجربہ ہے، اور اگر حکم عقل کا ان حوادث اور واقعات سے متعلق ہو جو مختلف ازمنہ اور امکنہ میں صدور پاتے رہے ہیں یا صدور پاتے ہیں، تو اس وقت اس کا ایک اور رفیق بنتا ہے کہ جس کا نام تواریخ اور اخبار اور خطوط اور مراسلات ہے، اور وہ بھی تجربے کی طرح عقل کی دودھ آمیز روشنی کو ایسا مصفح کر دیتا ہے کہ پھر اس میں شک کرنا ایک حمق اور جنون اور سودا ہوتا ہے۔ اور اگر حکم عقل کا ان واقعات سے متعلق ہو جو ماوراء المحسوسات ہیں، جن کو ہم نہ آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، نہ کان سے سن سکتے ہیں، اور نہ ہاتھ سے ٹٹول سکتے ہیں، اور نہ اس دنیا کی تواریخ سے دریافت کر سکتے ہیں، تو اس وقت اس کا ایک تیسرا رفیق بنتا ہے جس کا نام الہام اور وحی ہے، اور قانون قدرت بھی یہی چاہتا ہے کہ جیسے پہلے 2 مواضع میں عقل ناتمام کو 2 رفیق میسر آ گئے ہیں، تیسرے موضع میں بھی میسر آیا ہو، کیونکہ قوانین فطرتیہ میں اختلاف نہیں ہو سکتا، بالخصوص جبکہ خدا نے دنیا کے علوم اور فنون میں کہ جن کے نقصان اور سہو اور خطا میں چنداں حرج بھی نہیں، انسان کو ناقص رکھنا نہیں چاہا، تو اس صورت میں خدا کی نسبت یہ بڑی بدگمانی ہوگی جو ایسا خیال کیا جاوے جو اس نے ان امور کی معرفت تامہ کے بارے میں کہ جن پر کامل یقین رکھنا نجات اخروی کی شرط ہے، اور جن کی نسبت شک رکھنے سے جہنم ابدی تیار ہے، انسان کو ناقص رکھنا چاہا ہے، اور اس کے علم اخروی کو صرف ایسے ناقص خیالات پر ختم کر دیا ہے کہ جن کی محض اٹکلوں پر ہی ساری بنیاد ہے، اور ایسا ذریعہ اس کے لیے کوئی بھی مقرر نہیں کیا کہ جو شہادت واقعہ دے کر اس کے دل کو یہ تسلی اور تشفی بخشے کہ وہ اصول نجات
کہ جن کا ہونا عقل بطور قیاس اور اٹکل کے تجویز کرتی ہے وہ حقیقت میں موجود ہی ہیں، اور جس ضرورت کو عقل قائم کرتی ہے وہ فرضی ضرورت نہیں بلکہ حقیقی اور واقعی ضرورت ہے۔ اب جبکہ یہ ثابت ہوا کہ الہیات میں یقین کامل صرف الہام ہی کے ذریعے سے ملتا ہے اور انسان کو اپنی نجات کے لیے یقین کامل کی ضرورت ہے، اور خود بغیر یقین کامل کے ایمان سلامت لے جانا مشکل، تو نتیجہ ظاہر ہے کہ انسان کو الہام کی ضرورت ہے۔ اور اس جگہ یہ بھی جاننا چاہیے کہ اگرچہ ہر یک الہام الہی یقین دلانے کے لیے ہی آیا تھا، لیکن قرآن شریف نے اس اعلیٰ درجہ یقین کی بنیاد ڈالی کہ بس حد ہی کر دی۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ پہلے جتنے الہام خدا کی طرف سے نازل ہوئے وہ صرف شہادت واقعہ کی ادا کرتے رہے، اور ان کی ساری طرز منقولات کی طرز تھی، اور اسی باعث سے وہ آخر میں بگڑ گئے اور خود غرضوں اور خود پرستوں نے کچھ کا کچھ سمجھ لیا۔ لیکن قرآن شریف کی تعلیم نے عقل کا بھی سارا بوجھ آپ ہی اٹھا لیا اور انسان کو ہر یک طرح کی مشکلات سے خلاصی بخشی۔ آپ ہی مخبر صادق ہو کر الہیات کے واقعات کی خبر دی، اور پھر آپ ہی عقلی طور پر اس خبر کو بپایۂ ثبوت پہنچایا۔ جو شخص دیکھے اسے معلوم ہو کہ قرآن شریف میں دو امر کا التزام اول سے آخر تک پایا جاتا ہے، ایک عقلی وجوہ اور دوسری الہامی شہادت۔ یہ دونوں امر فرقان مجید میں دو بزرگ نہروں کی طرح جاری ہیں جو ایک دوسرے کے محاذی اور ایک دوسرے پر اثر ڈالتے چلے جاتے ہیں۔ عقلی وجوہ کی جو نہر ہے وہ یہ ظاہر کرتی گئی ہے کہ یہ امر ایسا ہونا چاہیے، جو اس کے مقابلے پر الہامی شہادت کی نہر ہے وہ بزرگ اور راست باز مخبر کی طرح یہ دلوں کو تسلی بخشتی گئی ہے کہ واقعہ میں بھی ایسا ہی ہے، اور طرز فرقانی سے جو طالب حق کو حق کے معلوم کرنے میں آسانی ہے وہ بھی ظاہر ہے، کیونکہ پڑھنے والا فرقان مجید کا ساتھ ساتھ دلائل عقلی کو بھی معلوم کرتا جاتا ہے، ایسے دلائل کہ جس سے زیادہ تر محکم دلائل کسی دفتر فلسفی میں مرقوم نہیں، جیسا کہ ہم اس دعوے کو اسی کتاب کی فصل اول میں ثابت کریں گے۔ اور پھر دوسری طرف الہام الہی سے شہادت واقعہ پا کر اعلیٰ درجہ یقین کو پہنچ جاتا ہے، اور یہ سب کچھ اس کو مفت ملتا ہے، جو دوسرے شخص کو ساری عمر کی مغز خاری اور جان کنی سے بھی نہیں مل سکتا۔ پس ثابت ہوا کہ یقینی اور کامل اور آسان ذریعہ شناخت اصول حقہ کا اور ان سب عقائد کا کہ جن کے علم یقینی پر ہماری نجات موقوف ہے صرف قرآن شریف ہے، اور یہی ثابت کرنا تھا۔ حاشیہ ختم۔ صاحبو، میں نے بیقین تمام معلوم کر لیا ہے، اور جو شخص ان باتوں پر غور کرے گا کہ جن پر میں نے غور کی ہے وہ بھی بیقین تمام معلوم کر لے گا کہ وہ سب اصول کے جن پر ایمان لانا ہر یک طالب سعادت پر واجب ہے، اور جن پر ہم سب کی نجات موقوف ہے، اور جن سے ساری اخروی خوشحالی انسان کی وابستہ ہے، وہ صرف قرآن شریف ہی میں محفوظ ہیں۔ باقی سب کتابوں کے اصول بگڑ گئے ہیں اور ایسی جعلی اور مصنوعی اور اس قدر طریقہ مستقیمہ حکمت اور مجرہ طبی سے دور جا پڑے ہیں کہ ان کے لکھنے سے بھی ہمیں شرم آتی ہے، اور یہ قول ہمارا بلا تحقیق نہیں۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اس کتاب کی تالیف سے پہلے بڑی تحقیقات کی گئی، اور ہر یک مذہب کی کتاب دیانت اور امانت اور خوض اور تدبر سے دیکھی گئی، اور فرقان مجید اور ان کتابوں کا باہم مقابلہ بھی کیا گیا،
اور زبانی مباحثات بھی اکثر قوموں کے بزرگ علماء سے ہوتے رہے۔ غرض جہاں تک طاقت بشری ہے، ہر یک طور کی کوشش اور جاں فشانی اظہار حق کے لیے کی گئی۔ بالآخر ان تمام تحقیقاتوں سے یہ امر بپایۂ ثبوت پہنچ گیا کہ آج روئے زمین پر سب الہامی کتابوں میں سے ایک فرقان مجید ہی ہے کہ جس کا کلام الہی ہونا دلائل قطعیہ سے ثابت ہے، جس کے اصول نجات کے بالکل راستی اور وضع فطرتی پر مبنی ہیں، جس کے عقائد ایسے کامل اور مستحکم ہیں جو براہین قویہ ان کی صداقت پر شاہد ناطق ہیں، جس کے احکام حق محض پر قائم ہیں، جس کی تعلیمات ہر یک طرح کی آمیزش شرک اور بدعت اور مخلوق پرستی سے بکلی پاک ہیں، جس میں توحید اور تعظیم الہی اور کمالات حضرت عزت کے ظاہر کرنے کے لیے انتہا کا جوش ہے، جس میں یہ خوبی ہے کہ سراسر وحدانیت جناب الہی سے بھرا ہوا ہے اور کسی طرح کا دھبا، نقصان اور عیب اور نالائق صفات کا ذات پاک حضرت باری تعالیٰ پر نہیں لگاتا اور کسی اعتقاد کو زبردستی تسلیم کرانا نہیں چاہتا، بلکہ جو تعلیم دیتا ہے اس کی صداقت کی وجوہات پہلے دکھلا لیتا ہے اور ہر ایک مطلب اور مدعا کو حجج اور براہین سے ثابت کرتا ہے اور ہر ایک اصول کی حقیقت پر دلائل واضح بیان کر کے مرتبہ یقین کامل اور معرفت تام تک پہنچاتا ہے، اور جو خرابیاں اور ناپاکیاں اور خلل اور فساد لوگوں کے عقائد اور اعمال اور اقوال اور افعال میں پڑے ہوئے ہیں، ان تمام مفاسد کو روشن براہین سے دور کرتا ہے اور وہ تمام آداب سکھاتا ہے کہ جن کا جاننا انسان کو انسان بننے کے لیے نہایت ضروری ہے، اور ہر یک فساد کی اسی زور سے مدافعت کرتا ہے کہ جس زور سے وہ آج کل پھیلا ہوا ہے۔ اس کی تعلیم نہایت مستقیم اور قوی اور سلیم ہے، گویا احکام قدرتی کا ایک آئینہ ہے اور قانون فطرت کی ایک عکسی تصویر ہے، اور بینائے دلی اور بصیرت قلبی کے لیے ایک آفتاب چشم افروز ہے، اور عقل کے اجمال کو تفصیل دینے والا اور اس کے نقصان کا جبر کرنے والا ہے۔ لیکن دوسری کتابیں جو الہامی کہلاتی ہیں، جب ان کی حالت موجودہ کو دیکھا گیا تو بخوبی ثابت ہو گیا جو وہ سب کتابیں ان صفات کاملہ سے بالکل خالی اور عاری ہیں، اور خدا کی ذات اور صفات کی نسبت طرح طرح کی بدگمانیاں ان میں پائی جاتی ہیں، اور مقلد ان کتابوں کے عجیب عجیب عقائد کے پابند ہو رہے ہیں۔ کوئی فرقہ ان میں سے خدا کو خالق اور قادر ہونے سے جواب دے رہا ہے اور قدیم اور خود بخود ہونے میں اس کا بھائی اور حصہ دار بن بیٹھا ہے، اور کوئی بتوں اور مورتوں اور دیوتوں کو اس کے کارخانے میں دخیل اور اس کی سلطنت کا مدار المہام سمجھ رہا ہے، کوئی اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں اور پوتے اور پوتیاں تراش رہا ہے، اور کوئی خود اسی کو مچھ اور کچھ کا جنم دے رہا ہے۔ غرض ایک دوسرے سے بڑھ کر اس ذات کامل کو ایسا خیال کر رہے ہیں کہ گویا وہ نہایت ہی بد نصیب ہے کہ جس کمال تام کو اس کے لیے عقل چاہتی تھی وہ اس کو میسر نہ ہوا۔ اب اے بھائیو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب میں نے ایسے باطل عقائد میں لوگوں کو مبتلا دیکھا اور اس درجہ کی گمراہی میں پایا کہ جس کو دیکھ کر جی پگھل آیا اور دل اور بدن کانپ اٹھا، تو میں نے ان کی رہنمائی کے لیے اس کتاب کا تالیف کرنا اپنے نفس پر ایک حق واجب اور دین لازم دیکھا جو بجز ادا کرنے کے ساکت نہ ہوگا۔ چنانچہ مسودہ اس کتاب کا خدا کے فضل و کرم سے تھوڑے ہی دنوں میں ایک قلیل بلکہ اقل مدت میں جو عادت سے باہر تھی تیار ہو گیا، اور حقیقت میں یہ کتاب طالبان حق کو
ایک بشارت اور منکران دین اسلام پر ایک حجت الہی ہے کہ جس کا جواب قیامت تک ان سے میسر نہیں آ سکتا، اور اسی وجہ سے اس کے ساتھ ایک اشتہار بھی انعامی 10,000 روپے کا شامل کیا گیا کہ تا ہر یک منکر اور معاند پر جو اسلام کی حقیقت سے انکاری ہے اتمام حجت ہو اور اپنے باطل خیال اور جھوٹے اعتقاد پر مغرور اور فریفتہ نہ رہے۔